فرد ذریت طاہرہ آخری سید تک ہر شخص حضور کی آل میں داخل ہے. یہ بات سمجھیں، ہر شخص سے مراد جو حضرت علی اور حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، وہ نسل در نسل آگے جا کے، بہت آگے جا کے، جب تک کہ آخری فرد ہے تب تک وہ آل بیت کی عزت اور شرافت میں داخل ہے. آج ایک مختصر وقت ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک عنوان آپ کے سامنے اس کو ڈسکس کیا جائے. عام طور پر ایک لفظ بولا جاتا ہے 12 ائمہ اہل بیت، یا لفظ بولا جاتا ہے اہل بیت کے 12 امام. کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اہل بیت کے 12 امام. دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا یہ آل بیت کے 12 امام کا کوئی کانسیپٹ امت کے نزدیک، حضور کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک ہے؟ یہ ویسے شیعوں کی اصطلاح ہے. بھائی لفظ 12 امام بولے جاتے ہیں نا، 12 امام ائمہ اہل بیت، یار یہ کیا 12 ہی ہیں اور زیادہ نہیں ہو سکے؟ کیا قرآن و سنت میں کہیں ان کا کانسیپٹ اور تصور ہے؟ یا محض یہ ایک مسلک کی بنائی ہوئی اصطلاح اور ان کا بنایا ہوا یہ ایک سلسلہ ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت اس حوالے سے کیا نظریہ اور عقیدہ رکھیں، یہی آج کا میرا عنوان ہے. عام طور پر ہم اہل سنت و جماعت لفظ امام بہت ساری جگہ پر بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام زین العابدین، امام باقر، اچھا پھر آگے بڑھو، امام شیوطی، امام رازی، امام احمد بن حنبل. یہ یار اگر وہ 12 امام ہیں تو پھر ان کو کیوں امام کہتے ہو؟ اور اگر اور بھی امام ہیں تو پھر جناب 12 کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک کنفیوژن سی ہمارے سننے والوں کے ذہن میں ہوتی ہے. اور پھر ایک اور میں تھوڑا سا عرض کروں کہ چونکہ ہمارے یہاں تو آپ جناب یہاں کے آج کل کے لوگے لپاڑوں کے لیے بھی لفظ امام شروع ہو گئے، فلانا امام فلانا. بھائی یہ کانسیپٹ کیا ہے لفظ امام کا؟ وہ جب امام ہم بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے. امام کا لغوی معنی ہوتا ہے مقتدا، پیشوا. کیا معنی ہوتا ہے بولیے؟ مقتدا اور پیشوا، رہنما، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے. اور لفظ امام کا ایک مطلب وہ ہوتی ہے وہ ڈوری سی جس کو اپنی زبان میں سال بولتے ہو، جس کے ذریعے سے دیوار کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کو بھی امام کہتے ہو. اور عام طور پر یہ جو تسبیح ہوتی ہے اس کا وہ جو ایک بڑا لمبا دانا ہوتا ہے جہاں دونوں ڈوریاں جا کر اس کو جوڑتی ہیں، اس کو بھی امام کہتے ہیں. اور کبھی چکی چلائی ہو تو وہ جو چکی کے بیچ میں کلی ہوتی ہے جس کے گرد وہ اوپر والا پارٹ گھومتا ہے، اس کو بھی امام کہتے ہیں. یعنی عام ہمارے ملک میں اس کو بھی امام کہتے ہیں. قرآن مجید برہان رشید کے اندر امام کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے. مثلا ایک جگہ رہنما کے معنی میں آیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہاں بمانا رہنما ہے کہ قیامت والے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی جس کی وہ رہنمائی اور اقتداء میں وہ چلتا تھا ہم اس کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے. ایک جگہ وَإِنَّ هَذَا امام مبین، اس جگہ یہ قرآن مجید کا لفظ امام آیا. یہاں امام کا معنی ہے واضح اور کھلا راستہ. اچھا پھر راستے کے امیر کو، یعنی جو راستے میں چلتا ہوا ایک راہبر ہوتا ہے، اس کو بھی امام وجعلنا للمتقین اماما، اس معنی میں بھی جناب یہ آتا ہے. تو اس حوالے سے امام کا معنی خلیفہ بھی آتا ہے،
منتظم بھی آتا ہے، مصلح بھی آتا ہے، اور اس معنی میں قرآن کو بھی امام کہتے ہیں۔ جلدی جلدی وقت تھوڑے میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا جلدی جلدی میں ایک عنوان مکمل کیا جائے۔ اس معنی میں قرآن کو بھی کیا ہے؟ امام کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے ہاں امامت دو طرح کی ہے، ایک امامت صغریٰ اور ایک امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ بمعنی خلافت کے، اور ہمارے یہاں یہ جو خلافت ہے جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور خلافت راشدہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اس کے بعد امارت ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ لہذا جس وقت ہم ان 30 سالوں کو دیکھتے ہیں جو حضور کے بعد 30 سال گزرے، تو پہلا امام ابو بکر نظر آتا ہے، دوسرا امام عمر نظر آتا ہے، تیسرا امام عثمان غنی نظر آتے ہیں، چوتھا امام مولا علی نظر آتے ہیں، اور پانچویں امام حسن مجتبیٰ نظر آتے ہیں۔ اس معنی میں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلفائے راشدین 5 ہیں۔ یہ جو بعض حضرات صرف 4 ہی کو کہتے ہیں، بعض اوقات وہ 5ویں امام حسن کی خلافت کو حضرت علی کی خلافت کا تتمہ اور حصہ سمجھ کے 4 کہتے ہیں، وگرنہ اوریجنل اعتقادی حوالے سے ٹیکنیکلی کتنا عرصہ خلافت راشدہ؟ بولو 30 سال۔ اور خلیفہ راشد کتنے گزرے خلفائے راشدین؟ 5، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں، وہ امارت ہے، وہ بادشاہت ہے، ان کو خلافت راشدہ علی منہاج السنہ مصطلح نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر کوئی صحیح انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے تو اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے راشد یعنی ہدایت پہ کی راہ والا، وہ آپ کہہ سکتے ہو، وہ تو آج کل کے کسی کو بھی کہہ سکتے ہو، لائقہم الراشدون، وہ تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہو، وہ تو آج مجھے بھی اگر میں آپ کو ہدایت دے رہا ہوں آپ راشد کہہ سکتے ہو۔ آپ اگر آج بھی کوئی حکمران وہ جناب بڑی ہدایت کی راہ پر عدل و انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، آپ اس کو خلیفہ راشد یا عادل راشد یا بادشاہ راشد آپ یا حاکم راشد آپ کہہ سکتے ہو، لیکن خلافت راشدہ علی منہاج السنہ، وہ جو کنسپٹ خلافت راشدہ ہے، وہ جو خلافت رسول کی نیابت کے طور پر ہے، وہ آ کر ختم ہو جاتی ہے امام حسن مجتبیٰ پر۔ کیوں کہ یہاں میری اور آپ کی بات نہیں ہے، زبان مصطفیٰ سے جو نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی، فقط ایک اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی۔ شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا، دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خلافت راشدہ کتنا عرصہ؟ 30 سال۔ تو یہ جو خلافت ہے جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یہ اس حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک کتنا ہے؟ نہیں بولو، بولتے جائیں نا، جلدی جلدی بولیں، کتنا ہے؟ 30 سال۔ یہ جو خلافت ہے جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، ظاہری حکومت خلافت کہتے ہیں، اس کے مراد کیا ہے؟ حکومت و ریاست، اور اس خلیفہ کا کام ہوتا ہے حدود قیود کا نفاذ اور امر الہی کو نافذ کرنا، شریعت کا نفاذ ریاست کے اندر، وہاں عدل انصاف کا معاملہ کرنا، حدود و قیود کو نافذ کرنا، یہ خلیفہ راشد کا کیا ہوتا ہے؟ بولو، کام ہوتا ہے۔ اب بڑی عام بات ہے ہمیں رکھنی ہے، ایک خلافت ہوتی ہے خلافت باطنی، ایک خلافت کیا ہے؟ خلافت ظاہری، ایک خلافت ہے خلافت باطنی۔ اب خلافت باطنی وہ ہوتی ہے جس کو ارشاد باطنی کہتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے جو 5 میں نے گنے ہیں، بلا شک و شبہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی دونوں کو مجموعات ہے۔ یہ عام بات ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ خلیفہ راشد جو تھا، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، یہ 5 لوگ خلافت ظاہری یعنی جو ریاست و حکومت اور وہ جو امر کا نفاذ تھا وہ بھی ان کو حاصل تھی، اور خلافت باطنی یعنی وہ جو ارشاد باطنی، باطن کی تربیت کا منصب، وہ بھی ان کے پاس تھا، اور ان کو یہ سارے کا سارا خیر
ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ سے میسر آیا تھا. کس سے میسر آیا تھا بولیے؟ ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ سے. اب ذرا ذہن میں رکھیے چونکہ حدیث کے طور پر خلافت ظاہری کتنی ہے؟ 30 سال ہے. لہذا 30 سال کے بعد خلافت ظاہری کا، خلافت راشدہ میں جو سننا کا دور ختم ہو گیا. البتہ خلافت باطنی کا سلسلہ جاری رہا. بات سمجھ رہے؟ خلافت باطنی کا سلسلہ جاری اور ساری رہا. اور اس خلافت باطنی کے سلسلے کا یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاذ اللہ باطنی خلافت یا باطنی فیوز و برکات حاصل نہیں تھے. یہاں روافض ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی سے شروع ہوا اور حضرت علی ہی ہے اور ان کے علاوہ نہ. یہ بھی خلافت باطنی ان کو بھی بہت زیادہ حاصل تھی. لیکن جب مولا علی پر معاملہ آیا، مولا علی آگے جو سلسلہ چلانے والا معاملہ تھا وہ ڈیوٹی حضرت علی کی میرے نبی نے لگائی ہوئی تھی. حضرت علی المرتضیٰ سے خلافت باطنی کا اگلا سلسلہ جاری ہو گیا. وہ جو تعدی ہوئی اس خلافت باطنی جسے ہم ولایت کہتے ہیں، اس ولایت کا جو سلسلہ آگے بڑھا، ان میں جو پہلا قطب اعلیٰ ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. تو بے اتفاق کی امت یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے آپ کی اولاد میں منتقل ہوا. حضرت علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، اور امام حسین کے بعد اب روئے زمین پر قیامت تک جو قطب اعلیٰ آئے گا، اور قطب اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو مور لگائے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ بلا شک و شبہ اہل بیت اطہار میں سے ہوتا ہے. اب یہ جو 12 امام ہیں، بڑی توجہ سے سننا ہے، ان کا تذکرہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے. اور حدیث کی 20 کتابوں میں 12 ائمہ کی تصریح موجود ہے. میں تھوڑا سا چند احادیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ صرف روایات ہی آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہیں. حضرت شافعی مسروق سے روایت کرتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ مسند ابی یعلا میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، معجم طبرانی ہے، اور کبیر مسند احمد بن حنبل ہے. حضرت شافعی مسروق سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، ہم حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے. فسألہ رجل، ایک آدمی ان کے پاس ہے، اس نے عرض کی یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کی کنیت تھی، کیا آپ نے اپنے نبی کریم سے پوچھا تھا کہ اس امت میں ان کی بعد خلیفہ کتنے ہوں گے؟ فقال ابن مسعود، حضرت ابن عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ما سألنی مذ قدمت العراق، جب سے میں عراق سے آیا ہوں نا تو تجھ سے پہلے یہ سائل مجھ سے یہ سوال کبھی کسی نے نہیں پوچھا. فرمایا نام سالنا رسول اللہ، ہم نے حضور سے یہ سوال کیا تھا، ہم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے بعد خلیفہ کتنے ہوں گے؟ فقال اسنا عشرہ، حضور نے فرمایا تھا 12 ہوں گے. ابتدأ نقباء بنی اسرائیل، جتنے بنو اسرائیل کے نقیب گزرے ہیں اے محمد آپ کے بعد اتنے آپ کے خلفاء گزرے ہیں. بڑے توجہ سے آپ نے سنا. اچھا اب آگے بڑھیے. حضرت شافعی حضرت عمر بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک حلقے میں تھے جس میں عبداللہ بن مسعود تھے، اور ایک عربی آیا، اس نے کہنے لگا کہ تم میں عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں. عربی کہنے لگا احدثکم نبیکم کم یکون من بعدہ خلیفہ، کیا تمہارے نبی نے تمہیں یہ بتایا ہوا ہے کہ تم اپن کے
دو حدیثیں ہیں بھائی، کتنی روایتیں آ گئی؟ دو. حضرت جریر حضرت اشعث سے اور وہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا الخلفاء بعدی اثنا عشر، حضور نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے. اس کے علاوہ اور حدیث ہیں جس میں 12 خلفاء یا 12 اماموں کا ذکر ہے اور وہاں ان کی تعداد بیان ہوئی ہے. طبرانی میں جابر بن سمرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیفا الی اثنا عشر خلیفہ، یا 12 خلفاء کا تذکرہ ہے. طبرانی میں عبداللہ بن مسعود سے لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنا عشر خلیفہ، کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء ہیں. اسی طرح لا یضر ھذا الدین من ناو حتی یقوم اثنا عشر خلیفہ کل من قریش، یہ حدیث ایک اور آ گئی. لا یزال امر ھذا الامہ ظاہرا علی من ناو لا یضر مخالفا ولا مفارق حتی یمضی منہم اثنا عشر خلیفہ من قریش. طبرانی کی یہ روایت آ گئی. ذرا سبحان اللہ کہتے جائیں. لا یزال امر ھذا الامہ ہادیا علی من ناو حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفہ کل من قریش، یہ حدیث آ گئی. لا یزال ھذا الامہ مستقیما امرها ظاہرا علی الضبط حتی یمضی منہم اثنا عشر خلیفہ، یہ حدیث آ گئی. اچھا یہ جو نا ساری حدیثیں اس میں کس کا ذکر ہے؟ اثنا عشر خلیفہ، اثنا عشر خلیفہ، 12 خلفاء، 12 خلفاء، 12 خلفاء، 12 خلفاء. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آگے یہ 20 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ روایت نہیں روایت ہے، کہیں ابو نعیم ذکر کر رہے ہیں، کہیں طبرانی ذکر کر رہے ہیں، کہیں امام احمد بن حنبل ذکر کر رہے ہیں، کہیں جناب ابن شیبہ ذکر کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے محدث ان حدیثوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. لن یزال ھذا الدین قائما، لن یزال ھذا الدین قائما الی اثنا عشر من قریش فاذا حلقوا ماجت الارض بآلہا. ابن نجار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں عدد کتنا آ رہا ہے؟ جلدی جلدی بولیے. 12 خلفاء، 12 خلفاء، 12 خلفاء، 12 خلفاء. اب یہ حدیث بڑی مشکل ہے. دو چیزیں یہاں، 12 بیوں اور خلفاء بیوں. 12 کا عدد بھائی حدیث ہے، اتنی حدیثیں ان کو کسی کا باپ بھی نہیں جٹلا سکتا. 12 بیوں خلفاء بیوں. اگر اس سے مراد خلفاء راشدین ہے تو وہ تو 5 ہیں. بھائی خلفاء تو ہو گئے لیکن 12 نہیں ہوئے. توجہ ہے سب. اور اگر اس سے مطلق حکمران مراد لیے جائیں تو پھر 7ویں نمبر پہ یزید لعنتی آتا ہے. میری گل کون سمجھ آئی؟ اور بھائی اگر اس سے مطلق بادشاہ کی نہیں مطلق حاکم مراد لیے جائیں حضور کے بعد تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے بعد تو پھر حضرت سیدنا حسن کے بعد حضرت معاویہ، ان کے بعد یزید لعین مردود کمینے کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد جناب مروان، اور پھر اس کے بعد جناب آگے اس مروان کے بیٹے، اور پھر آگے یہ سارے بنو امیہ کے اوباش حکمران، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کے غدار اور عیاش حکمران. اب اگر خلفاء لو تو وہ 5 ہیں، اور اگر خلفاء سے مراد صرف بادشاہ یا تاجات مراد لو جی، کس سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ ہیں، تو پھر وہ جو نا 12 رہتے نہیں، وہ تو 12 سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کہو جی نہیں اس سے مراد بنو امیہ کہتے تو وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر کہو جی جناب اس سے مراد بنو عباس کہتے تو وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. لہذا اگر یہاں خلفاء کا لفظ لو خلیفہ راشد کا تو وہ 5 ہیں، 12 پورے نہیں ہوتے. اور اگر آپ 12 کو گنو تو وہ خلفاء نہیں نظر آتے. یار آپ کو نہیں میری خیال میں بات سمجھ. اور باقیوں تو ہم خلفاء مانیں، عمر بن عبدالعزیز کو تو خلیفہ مان لیں، وہ یزید لعین کو، مروان کتے کو کون مانے؟ اور بھائی دشمن رسول ہے یہ مروان نہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہوں نے مروان سے زیادہ دشمن نبی کی یاد کا کوئی نہیں دیکھا. اور لوگوں ایسا دور بھی آ گیا اس مروان کے لیے بھی رضی اللہ لکھا جانے لگا، جیسے یزید کے لیے رضی اللہ لکھا جانے لگا، اس کے لیے بھی. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ قیامت قریب آنے والی. مطلب ایک زمانہ ہوتا تھا کسی کو گالی دینی ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ بھی ایسا ہے
شریف علاقوں میں اگر کسی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں یزیدہ، وہ گریبان پکڑ لیتے تو نے مجھے یزید کیوں کہا. اور کتاب فقہا نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی کو یزید کہہ دے اس کی تعزیر ہے کہ گالی ہے، اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ عرفاً نام یزید جو ہے نا یہ کیا ہے، گالی بن چکا ہے. واہ حسین ابن علی تیرے انتقام کے کیا کہنے، نام یزید ہی گالی بن گیا. بہرحال میں بتا رہا ہوں، اگر یہاں تعداد لگاتار مانو کہ پہلے خلفائے راشدین اور اس کے بعد حضرت معاویہ اور اس کے بعد، چلو یہاں تک تو معاملہ آ گیا، آگے بڑھو گے یزید، آگے بڑھو گے لعنتی مروان، آگے بڑھو گے پھر چلو عمر بن عبدالعزیز بھی اس میں سے عادل آ گئے، پھر آگے بڑھو گے تو کون ہے یہ بنو امیہ کے وہ ظالم اور جابر حکمراں. حجاج بن یوسف کو دیکھو، خلیفہ عبد الملک کو دیکھو، ہشام کو دیکھو، یہ کون لوگ ہیں حضرات؟ یہ ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، آل محمد کے ظلم کے پہاڑ توڑنے والے. اب کیا کریں گے؟ اگر خلفاء کو مانیں تو تعداد پوری نہیں، اگر تعداد پوری کریں تو خلیفے پورے نہیں. اچھا بولو نا، پر وہ خلیفے نظر نہیں آتے ہیں، وہ تو بعد میں جناب ایسے بعض عیاش قسم کے لوگ ہیں. لہذا اب کیا کریں؟ اب ایک حدیث اور آتی ہے، حضرت جابر بن سمرہ فرائض الصالحین کے اندر یہ روایت ذکر کی گئی ہے. جابر بن سمرہ سے حدیث آتی ہے، اس نے آ کر ہمارے لیے نا راستہ کھول دیا کہ یہاں 12 سے مراد کیا ہے. بلکہ سلمان فارسی سے سن لو. کس سے روایت سنتے ہیں؟ سلمان فارسی سے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قالا دخلت علی النبی فاذا الحسین علی فخذیہ، میں حضور کی خدمت اطہر میں حاضر ہوا، میں نے حسین پاک کو دیکھا، حسین ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نبی حضرت حسین کو منہ کے قریب کر کے کبھی ان کی آنکھوں پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی ان کے منہ پر لبوں پر ہونٹوں کو ہونٹ اپنے رکھ کر بوسے دیتے ہیں. وہ یقول اور حضور اپنے لال کو پیار کر کر کے فرماتے ہیں انت السید ابن السید، او میرے حسین تو سید ہے، سید کا بیٹا ہے، تو سید بھی ہے، سید کا بیٹا بھی ہے. اب آگے جملہ وَأَنْتَ إِمَامُ ابن الامام، تو امام بھی ہے، امام کا بیٹا بھی ہے. وَأَنْتَ حُجَّةٌ مِّنَ الْحُجَجِ، اور تو دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. وَأَنْتَ ابو حجج اتسام سلبک تاسع قائمہم، او میرے حسین تو وہ ہے کہ تیری پشت سے 9 امام آئے گے، 9 دلیلیں آئیں گی، 9 حجج آئیں گی، اور ان کا جو 9 ہوگا وہ قائم ہوگا، ہوگا. اس روایت میں آ کر ہماری رہنمائی فرماتی کہ وہ جو 12 کا عدد ہے وہ 12 سے مراد یہ ظاہری خلفاء نہیں، 12 سے مراد وہ باطنی خلفاء ہیں، وہ روحانی پیشوا ہیں کہ جو امت کی روحانی مالید کا معاملہ فرمائیں گے. اس حوالے سے میرے دوستو یہ ارشاد باطنی کے 12 خطبوں کے اوپر یہ روایت دلیل ہے. اور وہ 12 کون ہیں؟ علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زین العابدین ہیں، محمد باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، علی الرضا، حضرت محمد التقی، علی النقی، حسن العسکری، اور آخری امام مہدی. یہ کتنے ہو گئے؟ پوچھا بولو کتنے ہو گئے؟ یہ 12 ہو گئے. اللہ اللہ. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ
ان 12 کی شانیں کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان 12 کو کیا اہمیت و حیثیت دی گئی ہے. یہ جو 12 امام ہیں انہیں ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے جی بولو؟ انہیں ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار ان سب علوم و فنون میں بے شمار ہوئے ہیں، خصوصاً ہدایت باطن اور ارشاد طریقت کہ ان سے مخصوص تھا. اسی سبب سے اہل سنت ان کو امام بے قید جانتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کسی کو امام صرف کہا جاتا ہے، کسی کو امام النحو کہا جاتا ہے، کسی کو امام فقہ کہا جاتا ہے، کسی کو امام تفسیر کہا جاتا ہے، اور انہیں ہر قسم کا امام کہا جاتا ہے. ظاہری علوم کے بھی یہ امام ہے، صرف کے بھی امام ہے، نحو کے بھی امام ہے، تفسیر کے بھی امام ہے، حدیث کے بھی امام ہے. لیکن خصوصی طور پر ارشاد باطن ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دور کا قطب اعلیٰ قطب الاقطاب آ گئے، لہذا یہ سب سے مخصوص ہو گئے ہیں. اس لیے اوروں کا امام ہونا اور ہے، ان کا امام ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوئے جناب یہ جو 12 امام ہیں ان کا ذکر کہیں حدیث میں ہے؟ اور پیچھے صحیح میں ذکر ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر امام سے مراد خلافت ہو، خلافت ظاہری، تو وہ تو سب کو نہیں ملی. اور اگر امام سے مراد رہنما ہو، مقتدا فی الدین ہو، تو یہ امام کیا ان کے نوکروں کے نوکر امام بن گئے. یہ تو بڑے امام ہو گئے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا. تھوڑا سا آگے بڑھیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اہل بیت کو پکڑے رہنے کا مشورہ اس لیے دیا، یعنی حضور نے فرمایا نا کہ ہمیشہ قرآن اور میری آل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. فرمایا اس لیے دیا کہ اہل بیت کی ولایت کے سلسلے میں رہنمائی کے کتب ہیں. یہ جو ہوتی ہے نا 10ویں کی بڑا دانا جس کو امام کہتے ہیں، اس کو کتب بھی کہتے ہیں، پتہ ہے اس بات؟ اور پرانے زمانے میں جو لوگ یہ حالیں 10ویں کا کتب دے ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 99 ہوتے ہیں الگ الگ ہیں لیکن جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ایک سائڈ کا سرا کاٹ دو تو تب بھی سارے گر گئے، دوسری سائڈ کا کاٹ دو تب بھی سارے گر گئے. اس کا مطلب یہ وہ جو 99 ہیں نا وہ سارے جڑے ہوئے ایک کی وجہ سے. اس لیے ائمہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو نظام باطن اور نظام ظاہر ہے نا، بھلے یہ نظام ظاہر اور بھی ہے لیکن اصل نظام باطن ہے. آل محمد کے ائمہ والی رسی کاٹ دو، نہ ظاہر باقی رہتا ہے نہ باطن باقی رہتا ہے. تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آل بیت ہی ولایت کے سلسلے میں رہنمائی کے کتب ہیں. اگلوں اور پچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسیلے کے بغیر درجے ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. پہلے درجے میں حضرت علی اور پھر ان کے بعد صاحبزادگان اور پھر آگے امام حسن عسکری تک اور آگے پھر درمیان میں امام سیدی شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا اب یہاں پر دیکھیے تفسیر مدری کے اندر یہ موجود ہے اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اسی طرح لکھا اپنے مکتوبات شریف کے اندر. اور تو چھوڑو دیوبندیوں کے امام رشید احمد گنگوئی صاحب وہ ہدایت الشیعہ کتاب ہے ان کی، اس میں پیج نمبر 77 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہم سب اہل سنت ائمہ اثنا عشر یعنی جو 12 امام ہیں کو مقتدائے دین قطب ارشاد کا عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی سب ولایتوں کے کتب کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت. اور امام ظاہر یعنی ظاہری جو خلافت اور حکومت ہے وہ حضرت علی اور 6 مہینے امام حسن کے کسی اور کو نہیں جانتے. ظاہر ہے
اوروں میں سے کوئی بھی ظاہری خلیفہ بولو یار. اور بڑی اگلی بات تو یہ ہے کہ امام حسن کے بعد خلافت راشدہ ختم ہی ہو گئی. جو حقیقی شرعی معنی میں خلافت راشدہ تھی وہ تو ختم ہو گئی. اچھا فرماتے ہیں کہ اگرچہ لیاقت امامت ظاہرہ سب میں موجود تھی، یعنی یہ نہیں کہ یہ جو باقی امام گزرے ہیں یہ ظاہری طور پر جو خلافت ہے اس کے اہل نہیں تھے، اہل تھے، لیکن حدیث نے جو تھی اس پہ پابندی لگا دی تھی. اہل تو یہ 12 کے 12 تھے کہ امام حسن کے بعد امام حسین ہوتے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہوتے، یعنی حکومت وہ کرتے. یہاں سے پتہ چلا کہ یزید پلید اہل نہیں تھا، اصلی اہل حسین تھے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب کیا تھے؟ اہل تھے ظاہری حکومت کے بھی. یہ نہیں کہ ان کے پاس کردار نہیں تھا، کیریکٹر نہیں تھا، ان کے پاس لیاقت نہیں تھی، ان کے پاس جرأت نہیں تھی، ان کے پاس شجاعت نہیں تھی. یہ ظاہری نظام حکومت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں تھی، سب کچھ تھا. لیکن چونکہ خلافت ظاہری کتنے عرصے پر حضور نے بتائی تھی؟ 30 سال تھی. اور اس کے بعد آگے چلنا جو خلافت باطنی کا سلسلہ تھا، فرمایا 2 کو ظاہری باطنی دونوں ملی، اور اس کے بعد باطنی باقی رہی، ظاہری ختم ہو گئی. اس لیے حضرت سیدنا مولا کائنات کو 12 اماموں میں سے پہلا کہتے ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے پہلا کہتے ہیں. اور خلفائے راشدین یعنی جہاں ظاہری باطنی دونوں خلافتیں جمع تھیں ان میں ان کا 4تھے نمبر کی خلافت ان کو ملی ہوئی ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ خلافت باطنی یا ولایت کے حوالے سے مولا علی المرتضیٰ شہنشاہ ولایت ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر ولی جس کو بھی ولایت کا درجہ ملے گا، ولایت کا رتبہ ملے گا، وہ مولا علی کی نگاہ فیض کے صدقے سے ملے گا. گرامی المرتبت حاضرین، چونکہ ہماری مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا کہ ہم جلدی جمعہ پڑھیں گے چونکہ جگہ نہیں ہے اور لوگ بیچارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے گفتگو میں ختم کرتا ہوں. آج ہم جمعہ جلدی پڑھیں گے. ایک اعلان ہے کہ ہم نے چونکہ اگلے جمعے تو مزید یہ چھت آگے آ جائے گی، بالکل ہی اس سے پیچھے تو جگہ ہی نہیں ہوگی، تو یہ حضرات آپ ہی ہوں گے اور اوپر شاید تھوڑی بہت جگہ ہو. اس حوالے سے ہمیں ضرورت بھی تھی. غوری ٹاؤن اسلام آباد یہ جو 4B ہے، غوری ٹاؤن میں آپ جائیں داخل ہوں گے اپنا قرال چوک سے اندر، تو 4B وہاں میں مسجد الحمدللہ بنائی ہے، جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ، اور اس کے ساتھ ایک دارالعلوم بھی قائم کیا ہے. اس کا نام رکھا ہے عمار بن یاسر، جامعہ عمار بن یاسر. تو اگلا جمعہ ہمارا دل کیا ہے کہ چونکہ یہاں ایک تو تھوڑا اجتماع کے حوالے سے معاملات ہوں گے، اسی حوالے سے چونکہ امام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارکہ میں آ رہا ہے، تو اس 9 شوال اپنا 9 جو ہے نا وہ سفر ان کا عرس مبارک بھی ہے. تو اس مناسبت سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا جمعہ وہاں ان کا عرس کرتے ہیں، جس کا امام سیدنا حضرت عمار بن یاسر بہت بڑے حضور کے عاشق اور صحابی رسول گزرے. اتنے بڑے صحابی رسول ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ باقیوں کا ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے، عمار کا ایمان اس کی ہڈیوں تک گیا ہوا ہے. اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن بیچارے مظلوم صحابی ہیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ. ان پر اس وقت جو کفار مکہ نے ظلم کیے وہ تو داستان میں آپ کو سناؤں گا. حضرت بلال سے زیادہ ان پر ظلم ہوا، اور صحابہ یہ خود فرماتے ہیں کہ اتنے ظلم بلال حبشی پہ نہیں ہوئے جتنے عمار بن یاسر پہ. انہیں اسی طرح آگوں میں جلایا گیا سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ آپ ذرا سوچیں، اتنے بڑے صحابی کا ذکر آپ نے کہیں سنا ہے؟ آخر کیوں؟ جس بندے کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ.
جتنے رتبے ہیں نا وہ سارے ان کو حاصل ہیں سوائے خلافت راشدہ کے. چار جو لوگ جن کے لیے حضور نے فرمایا جنت روز دعا کرتی ہے یا اللہ ان کو جنتی بھیجتی، ان میں ایک عمار بن یاسر ہے. اتنا بڑا صحابی ہے. تو اس امت نے کبھی ذکر کرنا، عرس کرنا تو چھوڑو، ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا. پتہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ دشمنی تھی. تو ہم نے نا کچھ عرصے سے فیصلہ کیا ہے کہ حضور کے سارے صحابہ کے ہم غلام ہیں. اس امت کو صحابہ کے ناموں سے روشناس کراؤ. اور آپ کو پتہ ہے میں باہر بندہ ہوں جس کے آپ نیٹ پہ ذرا لیکچر سنیں، بڑے بڑے صحابہ، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ کے حوالے سے میرا ذکر ہے. یہ جو صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں صرف 4-5 کے علاوہ ذکر نہیں کرتے کسی سے. 4 یاروں کا ذکر کیا ڈائریکٹ آگے چلے جاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور باقی بس ختم. تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم الحمدللہ العظیم سارے صحابہ کو مانتے ہیں. تو میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اس ساتھی رسول کے نام، ان کے نام کو مدرسہ میں نے قائم کیا ہے تو ان کا عرس کریں گے. تو انشاءاللہ 12:30 بجے وہاں خطاب شروع ہو جائے گا. آپ میں سے جو حضرات اس طرف سے آنے والے ہیں، یہاں جو آتے ہو مسجد ظاہر ہے جمعہ تو ہوگا، جس کسی نے بھی پڑھایا جمعہ تو ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو وہاں سے آ رہے ہیں تو وہاں قریب وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں ان کی شان بھی سنیں گے اور انشاءاللہ وہاں بہت اچھا پروگرام ہوگا. سنتے ہیں.